تختی نمبر 10 جزم، تختی نمبر 10 جزم، اس کو سکون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سکون. سمجھا نا؟ الدرس العاشر، الدرس العاشر السکون، الدرس العاشر السکون. بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ یعنی ساکن جو ہے نا، سکون جو ہے یہ جزم، جس کو ہم جزم کہتے ہیں. جزم جو ہے نا کیا نام ہے، یہ ہمارے جو مصاحف ہے اس کے اندر جو لکھا گیا ہے یہ دال کی طرح لکھا گیا ہے. کس طرح لکھا گیا ہے؟ دال کی طرح. لیکن عرب کے مصاحف ہے، عرب کے مصاحف کے اندر جیسے ہا ہے نا، ہا کا یہ اوپر والا حصہ ہے نا، جزم کو اس طرح لکھا ہے. آپ غور سے دیکھیں گے نا، عرب کے قرآنوں میں دیکھ لیں گے یا عرب کے قاعدوں میں دیکھ لیں گے تو انہوں نے جو جزم کو لکھا ہے وہ کس طرح لکھا ہے؟ ہا کا جو اوپر والے سے جو سات کے طرح ہے اس طرح انہوں نے لکھا ہے. صحیح ہے؟ تو ہم جب بچوں کو سمجھاتے ہیں تو بچوں کو ہم اس طرح سمجھاتے ہیں کہ بھائی جس حرف کے اوپر جزم آئے تو وہ حرف جو ہے نا کیا نام ہے خود نہیں پڑھا جاتا، بلکہ پہلے والے حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. پہلے والے حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. پھر اس کی پہچان کیا ہے؟ بچوں کو ہم پہچان اس طرح کراتے ہیں کہ دال کے طرح حرف کے اوپر دال کے طرح مڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی دال کے طرح بنا ہوا ہوتا ہے حرف کے اوپر. صحیح ہے؟ لیکن عرب جو ہے نا کیا نام ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہا کے طرح بنا ہوا ہوتے ہیں. عرب کیا کہتے ہیں؟ ہا کے طرح. صحیح ہے؟ وہ آپ عرب مصاحف میں دیکھ لینا اس کو. تو جزم والے حرف کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ متحرک حرف میں جھٹکا نہیں دیں گے، جھٹکا سے بچائیں گے. یہاں پر جھٹکا دیں گے، یہاں پر کیا کریں گے؟ جھٹکا دیں گے. دو حمزے ہیں نا، دو حمزے میں حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او ا ای او. یہ اگر اس طرح جھٹکا دیں گے تو دوسرا حمزہ پڑھا جائے گا، جھٹکا نہیں دیں گے تو ایک حمزہ پڑھا جائے گا. وہاں پر جو منع کرتے ہیں وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہاں پر اگر جھٹکا دیں گے تو وہاں پر پھر دو حمزے بن جائیں گے. کتنے حمزے بن جائیں گے؟ اور یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے جھٹکا اس لیے دیں گے کہ یہاں پر دو حمزے ہیں. کیا ہے؟ اس کے اندر ایک اور بات آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے لفظ را ہے، را کے اوپر زبر، را سے پہلے زبر ہے تو را موٹی ہے، را سے پہلے زیر ہے تو را باریک ہے، را سے پہلے پیش ہے تو را موٹی ہے. جیسے را پر زبر اور پیش کی حالت میں را موٹی ہے، اسی طرح را ساکن ما قبل زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑی جائے گی. جس طرح را کے نیچے زیر را باریک ہے، اسی طرح را سے پہلے اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑی جائے گی. لیکن زیر اصلی ہونا ضروری ہے، زیر کا اصلی ہونا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیر اصلی ہو اور زیر اسی کلمہ میں ہو، زیر اصلی ہو اور زیر اسی کلمہ میں ہو. دیکھو زیر اصلی اور زیر اسی کلمہ میں آپ نے دیکھا ہوگا ارحم، رب ارحمہما، رب ارحم پڑھیں گے تو یہ زیر دوسرے کلمہ میں، زیر کہاں پر ہے؟ دوسرے کلمہ میں. ربی الگ کلمہ ہے اور ارحمہما الگ کلمہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اسی طرح اگر آپ اس کو کسرہ عارضی کہیں گے ارجعی، یہ کسرہ عارضی ہے، یا ان یرتبتم یہ بھی کسرہ عارضی ہے. اس کے اندر دو چیزیں ہیں، کسرہ دوسرے کلمہ میں بھی ہے اور کسرہ عارضی بھی ہے. اصل میں ان ہے، ان میں نون ساکن ہے نا. ارتبتم، ارتبتم کا حمزہ جو ہے نا وصلی ہے، اصلی نہیں ہے. تو اگر ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ گر گیا. حمزہ جب گر گیا دو ساکن جمع ہوئے تو پہلے ساکن کو زیر دے دیتے ہیں. تو زیر جو ہے نا کیا نام ہے یہ ان جو نون ساکن کا زیر ہے، زیر عارضی بھی ہے اور یہ زیر وصلی یعنی کیا نام ہے دوسرے کلمہ میں بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ اس کے اندر دو باتیں ہیں. صحیح ہے؟ ارجعی اس میں زیر کیا ہے؟ عارضی ہے. صحیح ہے؟ رب ارحمہما زیر دوسرے کلمہ میں ہے، یعنی را اور زیر کے درمیان فاصلہ ہے، را کا کلمہ الگ ہے اور زیر کا کلمہ الگ ہے. اس کی پہچان قرآن کریم میں بالکل آسان ہے. آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اس کی پہچان یہ ہے کہ را ساکنہ اور زیر کے درمیان الف لکھا ہوا ہوتا ہے. را ساکنہ اور زیر کے درمیان الف لکھا ہوا ہوتے ہیں. تو یہ الف اس کی پہچان ہے کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اب جو ہے نا موٹے حروف آپ نے پڑھے تھے، ان کے اوپر اگر زبر ہوگا آپ نے پڑھا تھا تو زبر کی صورت میں وہ دوسرا درجہ تھا. کھڑے زبر اور زبر کے ساتھ الف ہو تو وہ پہلے درجے کے موٹے ہیں، صرف زبر ہو تو دوسرے درجے کے ہیں.
پیش ہو تو تیسرے درجے کے ہیں، سمجھا؟ اسی طرح ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو چوتھا درجہ ہے، اگر خود اس کے نیچے زیر ہو تو وہ پانچواں درجہ ہے۔ بعض نے زیر اور جو ہے نا کیا نام ہے ساکن ماقبل زیر ان دونوں کو ایک ہی شمار کیا ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح اگر موٹے حروف جو ہے نا کیا نام ہے وہ ساکن ہے، اس سے پہلے اگر زبر ہے تو وہ زبر والے درجے میں موٹے ہوں گے۔ موٹے حروف اگر ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے تو وہ پیش والے درجے میں موٹے ہوں گے۔ اور زیر والے درجے میں دو قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ زیر والے درجے میں چوتھا درجہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ زیر والے درجے میں یعنی ماقبل زیر ہو تو وہ یعنی بذات خود اگر اس کا زیر ہے جس طرح وہ درجہ ہے اسی طرح ماقبل کسرے کا بھی وہی درجہ ہے۔ اور بعض نے یہ شمار کیا ہے کہ ماقبل کسرہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ الگ ہے اور اپنا کسرہ الگ ہے۔ بہرحال موٹے حروف کو اگر ماقبل ساکن اس کے پیش ہوگا تو پیش والا درجہ دیں گے، ماقبل ساکن اس کا زبر ہوگا تو زبر والا درجہ دیں گے، بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح اس کے اندر قلقلے والے حروف ہے، قطب جدن، یہ 5 حروف ہیں۔ ہاں قلقلے والے حروف جو ہے نا ان کے اوپر قلقلہ ہر حالت میں ہوگا، اگر یہ متحرک ہوں گے ان کے اوپر زبر زیر پیش ہوگا تب بھی قلقلہ ہوگا، یہ ساکن ہوں گے تب بھی قلقلہ ہوگا، اور اگر یہ مشدد ہوں گے تب بھی قلقلہ ہوگا۔ سب سے زیادہ قلقلہ اس میں اس صورت میں ہوگا جب یہ مشدد ہوں اور اس پر وقف کیا جائے، اس کو کہتے ہیں مشدد موقوف۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد موقوف۔ یہ مشدد ہوں اور اس پر وقف کیا جائے تو سب سے زیادہ قلقلہ اس صورت میں ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر یہ ساکن ہو اور موقوف ہو، ساکن ہو اور موقوف ہو، یعنی اس کے اوپر سکون بھی آ جائے اور وقف ہو، وقف کرنا، تو اس صورت میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ کسے نمبر پہ ہے؟ اچھا تیسرے نمبر اور چوتھے نمبر میں بعض یہ کہتے ہیں کہ مشدد غیر موقوف، یہ تیسرے نمبر پہ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ساکن غیر موقوف تیسرے نمبر پہ۔ بہرحال مشدد غیر موقوف کو اگر تیسرے نمبر پہ لیں گے تو مشدد والا حرف یعنی آپ جب ملا کر پڑھیں گے بالحقی کر کے پڑھیں گے، ہاں لقد خلقنا، لقد خلق، یہ دیکھو لقد دال میں خلقنا میں یہ درمیان میں آیا ہے نا، وقف اس پر نہیں ہے، تو ان دونوں کے اندر بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے تیسرا درجہ ساکن غیر موقوف کا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں مشدد غیر موقوف کا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر چوتھا درجہ جو ہے نا پانچواں درجہ وہ متحرک کا ہے، متحرک اس کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، اس میں ہلکا سا قلقلہ ہوتے ہیں، خود محسوس ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ خود محسوس ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قلقلہ جو صفت ہے نا صفات لازمہ میں سے، کس میں سے ہے؟ صفات لازمہ میں سے ہے۔ پھر بعض نے قاف کے اندر قلقلے کو واجب کہا ہے، باقی 4 کے اندر قلقلے کو جائز کہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن بہتر اور صحیح قول یہ ہے کہ پانچوں کے اندر قلقلہ ہے، پانچوں کے اندر کیا ہے؟ قلقلہ ہے۔ اور قلقلہ کون سے صفات میں سے ہے؟ صفات لازمہ میں سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بات کہ جب امتحان لیتے ہیں یا مسابقے میں کوئی جج بن جاتا ہے نا تو وہ غنّے کے بھی 1 نمبر کاٹتا ہے اور قلقلے کا بھی 1 نمبر کاٹتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ غنّہ جو ہے وہ تو کیا نام ہے صفات عارضہ میں سے ہے، صفات عارضہ میں سے، اور قلقلہ صفات لازمہ میں سے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قلقلے کے 2 نمبر کٹیں اور جو ہے نا کیا نام ہے غنّے کے 1 نمبر کٹے، یا اگر وہ مد فرعی نہیں کرتا ہے، مد فرعی نہیں کرتا ہے یعنی کم کر دیتا ہے، مد منفصل کے اندر کم کر دیتا ہے مثال کے طور پہ، تو وہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ جو مد فرعی ہے، مد فرعی بھی صفات عارضہ میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ صفات عارضہ میں سے، بات سمجھے نا؟ تو وما انزلنا کے اندر وہ 1 نمبر کاٹتے ہیں، پھر قلقلے میں بھی 1 نمبر کاٹتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ قلقلہ کیا ہے؟ صفات لازمہ میں سے ہے، اور یہ جو ہے نا کیا نام ہے وما انزلنا یہ مد کس میں سے ہے؟ صفات عارضہ میں سے ہے، غنّہ جو ہے نا کیا نام ہے صفات عارضہ میں سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات جو ہے نا اس میں یاد رکھنی ہے۔ اچھا اس کے اندر آخری بات وہ اس چیز کا آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے اس میں آخر میں یہ واو اور یا ساکن ہے، واو اور یا ساکن ہے۔ بعض قاعدوں میں واو سے پہلے زبر زیر پیش دونوں دیے ہیں، اسی طرح یا سے پہلے بھی زبر زیر پیش دونوں دیے ہیں، وہ غلط ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی واو ساکن سے پہلے زیر کبھی بھی نہیں آئے گا، آ بھی نہیں سکتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے پیش کبھی بھی نہیں آئے گا اور آ بھی نہیں سکتا ہے۔ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب واو ساکن سے پہلے زیر آتے ہیں تو واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں، یا ساکنہ سے پہلے جب پیش آتے ہیں تو یا کو واو سے تبدیل کر دیتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
یہ قرآن کریم میں بھی اس طرح کا قاعدہ ہے، اور عربی لغت میں، عربی تکلم میں بھی اسی طرح قاعدہ ہے، عربی تکلم میں بھی یہ قاعدہ اسی طرح ہے۔ تو یہاں پر جو بعض قاعدوں میں لکھا ہے، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ کتب خانوں والوں کی غلطی ہے کہ کتب خانے والے چھاپتے ہیں تو اپنے طرف سے اس میں لکھتے رہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں آپ نے جو نا کیا نام ہے، 2 حرکت پڑھانے ہیں۔ کتنے حرکت پڑھانے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے زبر پڑھانا ہے، اس لیے کہ واو لین ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش پڑھائیں گے اس لیے کہ واو مدہ ہوگا۔ زیر کی صورت میں کیا بنے گا، یہ تو کچھ کوئی قاعدہ اس کا نہیں ہے۔ اسی طرح یا ساکنہ سے پہلے زبر پڑھائیں گے تو یا ساکنہ یا لین بن جائے گی، یا ساکنہ سے پہلے زیر پڑھائیں گے تو یا ساکنہ یا مدہ بن جائے گی، اور یا ساکنہ سے پہلے پیش پڑھائیں گے تو کوئی قاعدہ اس کا نہیں ہے، اور پیش آتا بھی نہیں ہے، پیش پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس قاعدے کے اندر، اس تختی کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، بچوں کو یہ بتانا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو قلقلے کے درجات بتائے ہیں، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتائے ہیں، بچے کو آپ نے یہ نہیں بتانا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بچے نے تو تشدید پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ مشدد موقوف، تو مشدد موقوف بچہ تو یہاں نہیں سمجھے گا، اس نے تشدید کہاں پڑھا ہے، صحیح ہے؟